ہم تمہارے ہیں صنم۔ بابا سائیں میں آپ کو کتنی بار کہہ چکا ہوں میں ذرنین کے رخصتی چاہتا ہوں۔ چچا جان کی وفات کے بعد وہ بہت اکیلی ہو گئی ہے، مجھ سے اس کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ حاذق پچھلے ایک ہفتہ سے اپنے والد میر رشید کو رخصتی کا کہہ کر لیکن وہ ہر بار ٹال دیتے۔ اگر آج حاذق نے ہمت سے روبرو ہو کر بات کرنے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے میں رخصتی کے لیے جاؤں گا اماں کے پاس، لیکن میری ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ میر رشید پر برآمدے میں پیچھے چارپائی پر بیٹھے اور ٹانگ بہ ٹانگ رکھ لی۔ شرط کیسی شرط بابا سائیں؟ حاذق نے سوالیہ نظروں سے باغ کی جانب دیکھا۔ ذرنین کے نام جو زمین ہے اس میں سے آدھا حصہ میرے نام کرنا ہوگا، رشید نے اطمینان سے کہا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ لیکن کیوں بابا سائیں؟ حاذق کو رشید سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، رشید سگریٹ کا کش بھرتے ہوئے بولا۔ وہ زمین چچا جان نے ذرنین کے نام کی تھی، وہ ذرنین کی ملکیت ہے، اور آپ کیسے ذرنین سے اس طرح کا کوئی مطالبہ کر سکتے ہیں؟ وہ دکھ سے باغ کی جانب دیکھ کر بولا، میں کسی کی ملکیت پر قبضہ نہیں کر رہا، اس زمین میں میرا بھی حصہ شامل ہے۔ رشید بولتا بولتا کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب ابا نے میرے نام ایک اور حمید ذرنین کے والد کے نام 2 زمینیں کر دی تھی۔ اس وقت تو میں خاموش رہا، لیکن ابا کی وفات کے بعد میں نے اماں سے بات کی، اماں نے بھی حامی نہیں بھری، اور پھر ایک دن حمید نے دونوں زمینیں ذرنین کے نام کر دی۔ رشید نے اپنے سامنے کھڑے حاذق کو دیکھا جو سر جھکا کر بات سن رہا تھا۔ لیکن ابا جان، اب وہ زمینیں ذرنین کی ہیں اور وہ وہاں ایک فلاحی ادارہ کھولنا چاہتی ہے جہاں غریب لوگوں کی مدد کی جائے، اور میں ہرگز اس کے خوابوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دوں گا۔ حاذق اپنی جھکی گردن اٹھاتا اور پر اعتماد لہجے میں بولا، واہ پترا واہ، اس دن کے لیے بھیجا تھا تجھے شہر کے، تو پڑھ لکھ کر باغ کے سامنے گردن اکڑا کر کھڑا ہو جائے، رشید نے طنزیہ انداز میں کہا اور سگریٹ کا کش بھرا۔ حاذق نے ایک ناگوار نظر سگریٹ پر ڈالی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ذرنین کی رخصتی ہو تو زمین میرے نام کرنی ہوگی، ورنہ بھول جاؤ کہ ذرنین کبھی دلہن بن کر اس گھر میں آئے گی۔ رشید کڑوے تیور لیے حاذق کی جانب دیکھتا بولا، اور وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ حاذق نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ذرنین کا معصوم چہرہ آ گیا۔ قبول ہے، ذرنین شرماتے ہوئے بولی۔ مبارک ہو۔ ہر طرف مبارکباد کی صدا بلند ہوئی۔ حاذق آہستہ سے اٹھتا ذرنین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ذرنین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شکریہ ذرنین، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ حاذق نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ذرنین کا ہاتھ تھام لیا۔ ذرنین نے اپنی گردن کو مزید جھکا دیا۔ شرم سے اس کے گال دہکنے لگے۔ کچھ تو بولو، وہ التجا کرتے ہوئے بولا۔ حاذق سب دیکھ رہے ہیں۔ ذرنین نے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، جس پر حاذق نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، سب باتوں میں مصروف ہیں۔ حاذق نے ذرنین کی